العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام اور سامعین اعظام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ سبق میں ایسی طلاق کا ذکر کیا تھا جو طلاق بائن ہے، اور اس میں ایسی طلاق کا ذکر کیا تھا جن الفاظ سے طلاق کون سی واقع ہوتی ہے، یعنی طلاق بائن یا طلاق مغلظہ. اور اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ایسی طلاقوں کو بیان کر رہے ہیں جو کسی حصہ کی طرف منسوب کر کے طلاق دی جائے، کسی جز کی طرف منسوب کر کے طلاق دی جائے، چاہے وہ جز معین ہو یا غیر معین ہو. تو اس طرح طلاق واقع ہوگی یا نہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں. لہذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ. جب منسوب کیا طلاق کو عورت کے کل کی طرف یا اس کے ایسے عضو کی طرف جس سے کل کی تعبیر ہوتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. مثل ان یقول انت طالق او رقبتک او عنقک او عنقک او روحک او بدنک او جسدک او فرجک او وجہک. مثلا شوہر نے کہا انت طالق، تو طلاق والی ہے، یا کہا رقبتک طالق، رقبتک طالق، یا عنقک طالق، تیری گردن کو طلاق ہے، او روحک طالق، او بدنک طالق، او جسدک طالق، یا کہا تیری روح کو طلاق ہے، تیرے بدن کو طلاق ہے، تیرے جسم کو طلاق ہے. او فرجک طالق، یا تیری فرج کو طلاق ہے. او وجہک طالق، یا تیرے چہرے کو طلاق ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ان طلق جزءا شائعا، اگر جزء شائع کو طلاق دے، مثلا یوں کہے ان یقول نصف کی او ثلث کی طالق، کہ تیرے نصف کو طلاق ہے یا تیرے ایک تہائی کو طلاق ہے، تب بھی طلاق پڑ جائے گی. اسی طرح آگے فرمایا وَإِنْ قَالَ يَدُكِ أَوْ رِجْلُكِ طَالِقٌ، تو اب طلاق پڑے گی یا نہیں، تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر شوہر نے کہا تیرے ہاتھ کو طلاق ہے یا تیرے پیر کو طلاق ہے، لم یقع طلاق، تو اب طلاق واقع نہ ہوگی. ہاں اگر وہ اس طرح کہے کہ وَإِن طَلَّقَهَا نِصْفُ تَطْلِيقَةٍ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ كَانَتْ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، اور اگر اس نے یوں کہا تیرے نصف
اور یوں کہا اگر کہ تجھے نصف طلاق ہے، یا کہا تجھے 1/3 طلاق ہے، تو اسے 1 طلاق واقع ہوگی۔ دیکھیے یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو یا تو اس ایسا لفظ کہا ہوگا جو اس کے کل بدن کو شامل ہوتا ہے، اور اس سے کل بدن ہی مراد ہوتا ہے، یا تو پھر اس کے جزء معین کو طلاق دیا ہوگا، اور وہ جزء معین جو ہے تو کہہ کر کل کی تعبیر کی جاتی ہے، یا تو پھر طلاق ہی میں جزء کر کے طلاق دیا ہوگا۔ تو ان سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر بدن کے کسی ایسے جزء معین کو طلاق دے جس سے کل کی تعبیر نہیں ہوتی تو اس سے طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ وقوع طلاق کے لیے ایسے الفاظ کا ہونا ضروری ہے جو کہ اس کے کل بدن پر دلالت کرے، یا اس لفظ سے کل بدن کی تعبیر کی جاتی ہو۔ لہذا یوں کہا جائے گا کہ اگر طلاق کی نسبت عورت کے کل کی طرف کی، جیسے کہا انتی طالقن، انتی طالقن، اس سے سر تاپا مراد ہوتا ہے۔ انتی مخاطب کو جب مخاطب کیا جاتا ہے یا اس سے بات چیت کی جاتی ہے تو صرف چہرہ مراد نہیں ہوتا بلکہ اس کا کل بدن اس میں داخل ہوتا ہے، اس لیے انتی مخاطب کے سر سے پیر تک کو شامل ہوگا۔ تو جیسے کہا انتی طالقن، یہ کل کی طرف نسبت پائی گئی، یا ایسے جز کی طرف نسبت کی جس سے کل کی تعبیر ہوتی ہے، جیسے رقبہ وغیرہ الفاظ کہنے سے کل کی تعبیر ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ایک گردن آزاد کرنا، تو مراد ہوتا ہے پورا غلام سر سے پیر تک، یہ سے رقبہ سے کل کی تعبیر پائی گئی۔ سر کہنے سے کل کی تعبیر ہوتی ہے، روح کہنے سے کل کی تعبیر ہوتی ہے، بدن اور جسد کہنے سے کل کی تعبیر ہوتی ہے۔ جیسے آج کل دیکھا جائے کہ کسانوں کی تحریک بڑے زور شور پر جاری ہے، اور دلی اور اس کے اطراف میں کسانوں کا ایسا ہجوم ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ان کے سر ہی سر نظر آتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ اتنے سر جمع ہیں، اتنے سر نظر آ رہے ہیں، یوں کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد صرف سر نہیں بلکہ پورا جسم مراد ہوتا ہے، اس لیے اس کو پورے جسم کو طلاق واقع ہوگی۔ یا تو پھر کسی جزء غیر معین کی طرف نسبت کی ہو، جزء غیر معین، جیسے یوں کہا نصف یا ثلث، یعنی تیرے آدھے کو طلاق، آدھے جسم کو یا 1/3 جسم کو، اب اسی میں اور بھی جو ہے تو تقسیم کر لو، تیرے ربع کو، چوتھائی کو، تیرے 5ویں حصے کو، تیرے 6ٹھے حصے کو طلاق،
تو بھی اس کے کل جسم کو طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر ایسے جز کی طرف نسبت کی جس سے کل کی تعبیر نہیں ہوتی، جیسے رجل، ید وغیرہ، تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ اگر کہے کہ تیرے ہاتھ کو طلاق، تیرے پیر کو طلاق، تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ بھلے ہاتھ اور پیر بڑے بڑے ہیں، ہاتھ بغل تک، پیر کولہے تک، لیکن پھر بھی اس کو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرف میں اس سے کل بدن مراد نہیں ہوتا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ لفظ ید سے تو کل کا تعبیر ہونا قرآن و احادیث سے ثابت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تبت یدا ابی لہب، اس میں ید کا ذکر ہے اور جس سے مراد ابو لہب کی پوری ذات مراد ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے دوسری جگہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں بھی ایدی جو ید کی جمع ہے کا ذکر ہے، اور ہاتھ ڈالنے سے مراد اپنے آپ کو کل کو ڈالنا مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ید کہہ کر کل مراد لیا، تعبیر کی اس کی، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ محض استعمال کافی نہیں ہوتا حکم نافذ اور جاری ہونے کے لیے، بلکہ اس کا شائع و ضائع ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان عرف میں اس کا اعتبار بھی کیا جاتا ہو تو جز سے کل مراد ہوگا، اور جس جز کا اعتبار کل سے عرف میں نہیں کیا جاتا تو اس سے کل کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ ہاں، امام ظفر اور امام شافعی کے نزدیک جزء معین غیر شائع، یعنی ایسا جز جیسے ید کہا تیرے ہاتھ کو طلاق، تیرے پیر کو طلاق، لیکن یہ غیر شائع ہے، کی طرف نسبت کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کن کے نزدیک؟ امام ظفر اور امام شافعی کے نزدیک اگر شوہر نے کہا تیرے ہاتھ کو طلاق ہے، تیرے پیر کو طلاق ہے، تیری انگلیوں کو طلاق ہے، تو اس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ عقد نکاح کے ذریعے اس جز سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، بس وہ محل نکاح ہونے کی وجہ سے محل طلاق ہوگا، اور اس جز میں حکم طلاق ثابت ہونے کے بعد کل میں سرایت کر جائے گا۔ یعنی یہ کہا کہ وہ طلاق پہلے ید میں داخل ہوگی، پھر ید سے جو تو پورے جسم میں سرایت کر جائے گی۔ تو جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ محل طلاق وہی جز ہو سکتا ہے جس میں معنی قید متصور ہو، اور اجزاء مذکورہ میں یہ بات نہیں ہے، لہذا طلاق واقع نہ ہوگی۔ جیسے بال، ناخن، دانت، ناک، کان کی طرف منسوب کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح آگے یہ فرمایا کہ اگر غیر معین طریقے سے اس طرح طلاق دیا کہ طلاق کے حصے کر دیے کہ نصف، ثلث، ربع، خمس طلاق، یعنی تجھے آدھی طلاق، تجھے پاؤ طلاق،
تجھے جو ہے تو 2/3، تجھے 5/3 طلاق، تو پوری ایک طلاق واقع ہوگی، ایک، کیونکہ طلاق میں تجزی نہیں ہے۔ ایک طلاق کامل تو کامل ہے، اس میں نہ آدھی ہوتی ہے نہ پاؤ ہوتی ہے، اس میں تجزی نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں بن سکتے، اس لیے اس پر ایک طلاق واقع ہوگی۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَالسُّكْرَانِ وَاقِعٌ، اور زبردستی کیے گئے شخص کی طلاق اور نشہ میں مست کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِهِ الطَّلَاقَ، اور جب کسی نے کہا کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت کی تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَيَقَعُ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، اور گونگے کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی اشارہ کرنے سے۔ مکرہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس سے زبردستی طلاق دلوائی جائے، اسے مجبور کیا گیا، جیسے بندوق تان کر، تلوار سونت کر اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو تیری بیوی کو طلاق دے ورنہ گولی مار دوں گا، ورنہ تیری گردن جدا کر دوں گا، ورنہ تجھے ہلاک کر دوں گا، ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ اب وہ مجبور ہو گیا طلاق دینے پر، تو مجبور ہوا تو تب بھی تو راضی ہو کر مجبور ہوا ہے، اس لیے اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح نشہ میں مست ہے، کوئی شراب پیا ہوا ہے، بھنگ، چرس، گانجا پیا ہوا ہے، نشہ میں ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو اس کی بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لہذا ہمارے یہاں مکرہ کی طلاق یعنی جس سے زبردستی طلاق دلوائی گئی ہو، اور سکران کی طلاق یعنی جو نشہ میں مست ہو، دونوں کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت سے خطا اور بھول چوک اور اس چیز کو اٹھا لیا گیا ہے جو ان سے زبردستی کرائی جائے۔ یہ دلیل ہے ان کی، لہذا ان کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن ہمارے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالاتفاق اس حدیث سے حکم اخروی مراد ہے، نہ کہ حکم دنیاوی۔ لہذا جب حکم دنیاوی اس حدیث سے خارج ہو گیا تو لا محالہ مکرہ اور سکران کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.